وقت ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ محمد سعد خٹک صاحب نے، جو ڈائریکٹر ہیں PICSS کے۔ میجر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیاں اور امریکہ کے پاکستان سے نئے مطالبات۔ آپ کے خیال میں پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف کتنی قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کو سراہا جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے امریکہ پاکستان کی فوج کی جو قربانیاں ہیں ان کو سراہا نہیں رہا، بلکہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک فوج نے کتنی قربانیاں دی ہیں 9/11 کے بعد سے، اور ان قربانیوں کو کیوں نہیں سراہا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے۔ میرے خیال میں پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں وہ دنیا میں سب کو نظر آ رہی ہیں، امریکہ کے علاوہ۔ تو ابھی چونکہ صورتحال خطے میں ایسی ہے کہ جو جہاں تک قربانیوں کا سلسلہ ہے، ہزاروں لوگ، ہمارے جوان، ہمارے پاکستان کے شہری مختلف قسم کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ سب کو نظر آ رہا ہے، اور میں نے کہا سب کو نظر نہیں آ رہا، اگر نہیں آ رہے تو امریکہ کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ چونکہ خطے کی ڈیولپمنٹ ایسی ہو رہی ہے کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں یہاں پر وہ ایوالو ہو رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا روس جو ہے نا دوبارہ ایکٹیویٹ ہوا ہے اس ریجن میں، چائنا جو ہے دوبارہ ایکٹیویٹ ہوا ہے، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے وہاں پر ان کے انٹرسٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے امریکہ کے جو خطے کے انٹرسٹ ہے وہ ابھی ان کو جو ہے نا وہ تھریٹ محسوس ہو رہا ہے، اور اس لیے انہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنا گٹھجوڑ کیا ہوا ہے، اور پاکستان کو پریشر میں ڈالنے کے لیے بار بار ڈو مور کا جو سلسلہ جاری ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان نے 2003 سے جب سے یہ ملٹری آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں، تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ وزیرستان سوات وہ سارا کلیئر کیا، پھر ان کی طرف سے بار بار یہ چیز جو آ رہی تھی کہ جی نارتھ وزیرستان میں آپ آپریشن کیا، نارتھ وزیرستان میں آپریشن کیا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت کوئی انچ بھی نو گو ایریا نہیں ہے۔ اگر نو گو ایریا ہے تو پاکستان کے اور افغانستان کے بارڈر کے اس پار کے علاقے میں ہے، جہاں پر TTP کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، ان کی لیڈرشپ باقاعدہ وہاں پر موجود ہے، اور یہ ارادی طور پر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو یہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو خطے میں مجموعی طور پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے امریکہ کا یہ ڈو مور کا سلسلہ یہ جاری ہے، اور یہ جاری رہے گا، یہ اس کا رکنا نہیں ہے، کیونکہ ہماری بیسیکلی جو ریجنل انٹرسٹ ہے وہ آپس میں کلیش کر رہے ہیں اور کانفلکٹ میں ہیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈو مور کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا اور یہ بند نہیں ہونا ہے۔ جی خٹک صاحب، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ جو ڈو مور کا مطالبہ ہو رہا ہے، پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت کیسے اس کا مقابلہ کرے؟ امریکہ کو کیسے اس کا جواب دے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی دیکھیں، امریکہ کے اور پاکستان کے جو ٹیررزم کے اگینسٹ جو انٹرسٹ ہے وہ بالکل یکساں ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن لانے کی مکمل کوشش کی جائے۔ اس میں وہ جو ٹرائی پارٹائٹ جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اس میں پاکستان بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، لیکن یہ کہ چونکہ یہاں پر ہمارے اپنے انٹرسٹ کا وہ ہو، اور ہم وہاں پر انڈیا کو جتنا اسپیس انہوں نے دیا ہوا ہے اور جس طریقے سے ان کی پذیرائی کی جاتی ہے، اور پاکستان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ اپنی قربانیاں ساری پاکستان نے دی ہے افغانستان میں، اور ہم اکنامک طور کے اوپر کتنا ہمیں نقصان ہو چکا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان بڑے اچھی طریقے سے ان کو انگیج بھی کر رہا ہے۔ ان کے ملٹری لیول کے اوپر بھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ جاری ہے، اور سیاسی لیول پہ بھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ جاری ہے، لیکن چونکہ اگر ان کا یہ جو نئی حکومت آئی ہوئی ہے یہ پاکستان سے ڈو مور کا سلسلہ ان کا جاری رہے گا، اور یہ میرے خیال میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اور ہماری جو ملٹری کمیونٹی ہے وہ اس کو بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے، اور ان کو بتا دیا کہ جی ہم نے بہت کچھ کر لیا، ابھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جی لیکن افغانستان کے اندر ہم نے تو افغانستان کی جو ہماری خارجہ پالیسی تھی اس میں ہم نے افغانستان کو بہت پیچھے کر دیا ہے۔ اب دیکھیں آپ افغان مہاجرین کو ہم پاکستان سے نکال رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کو تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح انڈیا نے افغانستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے، وہاں کے عوام کو اپنا گرویدہ بنایا ہے، ان کو علاج معالجے کے لیے سہولتیں دی ہیں، ان کو اسکالرشپ وغیرہ دی ہیں انڈیا نے، تو پاکستان کو بھی ایسے ہی چاہیے تھا کہ پاکستان انڈیا سے زیادہ بڑھ کر وہاں کام کرے، وہاں کے عوام کو اپنے ہاں بلائے، اسکالرشپ دے تو، اور افغان مہاجرین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے اور ان کو پاکستان سے نہ نکالے، تاکہ پاکستان جو افغانستان کی جو عوام ہے وہ پاکستان کی حامی رہے۔ آپ دیکھیں افغانستان کی جو عوام ہے انہوں نے سوویت یونین کے خلاف جو جنگ تھی پاکستان کا کتنا ساتھ دیا۔ اگر اس زمانے میں اگر فرض کریں اگر پاکستان وہاں جا کر نہ لڑتا اور افغانستان پاکستان کے ساتھ نہ وہ کرتا، کوآپریٹ کرتا، تو ممکن ہے حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی افغانستان کی عوام کے لیے کیسی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے یہ بات تسلیم ہے، دنیا جانتی ہے وہاں کی جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں وہ اور افغانستان کی جو عوام ہے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے،
تو پاکستان اپنے آپ کو کیسے وہاں پر اچھے طریقے سے اپنا اثر و رسوخ بڑھائے اور کیسے ان کو افغانستان کے عوام کو اپنا گرویدہ بنائے اور مستقبل میں ان کو آگے لے کر آئے تخت اقتدار تک، تاکہ پاکستان کو حملوں سے اور پاکستان کو جو دہشت گردی کے جو وارداتیں ہیں اس سے پاکستان کو دوبارہ سے سامنا نہ کرنا پڑے؟ مجھے آپ کی آواز بالکل کٹ کٹ کی آ رہی تھی، لیکن سمجھ صحیح نہیں ہے آپ کے سوال کی، لیکن اگر میں آپ کو صحیح سمجھاؤں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بڑا جو ہے نا مذہبی اور ہمارا جو ان کے ساتھ جغرافیائی اور ساتھ ہمارا جو ایتھنک یونیفارمٹی ہے ان کے ساتھ، اس میں جو ہے نا اس میں کسی کو دو رائے نہیں ہے کسی کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے آپس میں جو ہے نا تعلقات اچھے ہوں، ہمارے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہوں۔ افغانستان کے لوگوں کو بھی اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ پاکستان نے ان کو جو ہے نا کتنی قربانیاں دی ہے، پاکستان نے ان کے لیے 1979 سے لے کر آج تک آج بھی ہمارے اوپر جو ہے نا کتنا افغان مہاجرین کا بوجھ ہے۔ اصل میں افغان حکومت جو ہے وہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ افغان حکومت اپنے فیصلوں میں کوئی آزاد تو نہیں ہے نا، وہ چاہتے اگر چاہتے اور کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں، وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ مختلف میٹنگز میں ان کی ملاقاتیں یہاں پر ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہوں، ان کے ہمارے ساتھ اچھے روابط ہو، اچھے تعلقات جو رکھو، اور چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کے لوگ ٹریننگ کے لیے آ جائیں، ہمارے ساتھ ان کے ساتھ آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن بڑھے۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ان کے فیصلے جو ہے نا وہ کہیں اور سے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پریشر کہیں اور سے ہوتا ہے، تو یہ جب تک وہ پریشر سے وہ آزاد نہیں ہوں گے، جب تک وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ، اور چونکہ وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں، تو اس لیے جو ہے نا یہ اس وقت تک جو ہے نا یہ ہمارا اور ان کے درمیان جو ہے یہ جو ٹینشن ہے یہ برقرار رہے گا، بیکاز یہ کسی اور کے اس میں ہے، اپنا کنٹرول میں ہے، ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن خٹک صاحب ہم بھی تو پریشر بڑھا سکتے ہیں نا افغانستان کی جو حکومت ہے ان پر، ہم بھی تو ان کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، جس طرح انڈیا نے ان کو اپنی طرف کھینچا ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے افغان حکومت کو اپنی طرف نہیں کھینچ رہے؟ میں نے بھائی آپ سے عرض کیا نا کہ وہ ایشو صرف یہی ہے، ان کے جو ہمارے ساتھ گریونسز ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ میں جو ہے طالبان، میں نے آپ سے کہا نا کہ پہلے انہوں نے نارتھ وزیرستان کو جی حقانی نیٹ ورک کے جو ہے اڈے ہیں نارتھ وزیرستان میں، ابھی جو ہے نا وہ بتائیں نا کہ پاکستان میں کس جگہ کے اوپر یا فاٹا میں کس جگہ کے اوپر حقانی نیٹ ورک کے اڈے موجود ہے۔ یہ ہوائی باتیں تو کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے لیڈرشپ والے نہیں، کہاں رہے یہ بتائیں تو صحیح بھائی۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان کی سوائل کے اوپر ہم ان کے بوٹ کی اجازت دے دیں تو یہ 100 سال میں بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، تو ہمیں بتا دیں اگر ان کے پاس دنیا کی ساری سب سے اچھی ٹیکنالوجی ہے تو ہمیں بتا دیں ان کا دشمن کہاں پر پاکستان میں چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم نے ان کو نکال کر باہر نہیں کیا تو ہم نے اگر نارتھ وزیرستان کو کلیئر کیا، ساؤتھ وزیرستان کو کلیئر کیا، تو ہم کون سی ایسی جگہ ہوتی جہاں پر جو ہے نا ہم ان کے دشمن کو یا جو ٹیررسٹ ہوں گے وہ پاکستان سے ہم کلیئر نہیں کریں گے۔ جی اچھا خٹک صاحب، دوسری بات ایک یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو انڈیا زیادہ اثر و رسوخ بڑھا چکا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر ترقیاتی پروجیکٹس لگا رہا ہے، ایران کی طرف سے بھی ترقیاتی پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر، تو پاکستان کی طرف سے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ افغان حکومت کو سپورٹ کی جائے، وہاں کے عوام کو سپورٹ کیا جائے، وہاں کے عوام پاکستان میں آ کر پڑے اور پاکستان افغان حکومت کو مالیاتی طور پر سپورٹ کرے؟ تو اس سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں اور وہ انڈیا سے دور ہو جائیں اور پاکستان سے محبتیں بڑھا لیں، قربتیں بڑھا لیں؟ پاکستان نے ان کو آفر کی ہے، آفر میں نے کہا نا کہ ملٹری ٹریننگ کے لیے پاکستان نے آفر کی ہے، انہوں نے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پاکستان نے آفر کی ہے، ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے، کہیں اور سے ان کو اجازت نہیں ملتی کہ پاکستان کے ساتھ وہ اس طرح کے روابط بڑھائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کی بات کی ہے، پاکستان نے وہاں کو یونیورسٹی میں کام کیا ہے، پاکستان نے سڑکوں کے اوپر کام کیا ہے، یہ نہیں کہ پاکستان کام نہیں کر رہے لیکن پاکستان اپنی بساط کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ابھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی صحیح طریقے سے پوزیشن نہیں ہو رہی ہے، ان کی صحیح طریقے سے پبلسٹی نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر ہماری کمی، لیکن پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے، بڑے ایکٹیولی ان کے ساتھ انگیج بھی ہے اور انگیج رہنا بھی چاہتا ہے، ان کے ساتھ آنا جانا اور ٹریننگ اور مختلف قسم کے روابط بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے شروع میں کہہ دیا کہ وہ چونکہ اپنے ڈیسیژن میکنگ میں autonomous اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ مشکلات درپیش ہیں، ہمیں بھی مشکلات درپیش ہیں، ان کو بھی وہ مشکلات درپیش ہیں۔ جی بہت شکریہ سعد خٹک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔